أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ یا رب محمد اجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم محبان جناب ابو طالب علیہ السلام ولادت جناب ابو طالب کا جشن منانے والے میرے محترم سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. ویسے تو پورا گھر ہی غالب کل غالب ہے، لیکن اسلام کی بنیاد ابو طالب ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولادت با سعادت سید البطحہ محسن اسلام متولی کعبہ پاسبان رسول اسلام والد کل ایمان جد الانبیاء جد الائمہ مومن قریش جناب ابو طالب جناب عمران ابن عبد المطلب کی ولادت با سعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور آؤ ہم ایک درود کے نعرے کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو اور ان کے وارث زمانے کے امام کو مبارکباد پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے محترم سامعین، آج دین اسلام کے لیے ایک بہترین خوشی کا دن ہے کہ جس دن محسن اسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور عزیزان محترم، خداوند عالم کا یہ انتظام رہا ہے کہ جب بھی اپنی حجت خدا کو بھیجنا ہو تو پہلے ان کی حفاظت کرنے والے کو بھیج دیتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کون؟ تو عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے رحمت للعالمین کی پرورش کی، جنہوں نے رحمت للعالمین کو پناہ دی،
عزیزان محترم کتنی بڑی شخصیت ہے، یہی ایک جملہ کافی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت جاننے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے، نہ صرف ایک دنیا کے لیے بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام ان پہ رحم کرنے والے ہیں عزیزان محترم۔ اور یہ سارے لقب جو ہے جناب ابو طالب کے، ان کی فضیلتوں کو بتاتا ہے۔ ان میں سے کچھ القاب کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، تو وہ القاب کو ذرا ہم پہلے دیکھتے چلے کیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے لقب۔ سید البطحہ کہا، سردار کہا، بطحہ کی سرزمین کا۔ عزیزان محترم مکہ کے سردار تھے، محسن اسلام، دین اسلام پہ جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے مدد کی دین اسلام کی، وہ ہے جناب ابو طالب۔ متولی کعبہ جناب ابو طالب کا ایک لقب۔ عزیزان محترم ابھی دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بابا جناب عبد المطلب کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ صاف صفائی کرواتے تھے، حاجیوں کو کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، حاجیوں کی مدد کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم خانہ کعبہ کی مسجد کے متولی تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، اور پاسبان رسول اسلام کہ جنہوں نے رسول اسلام کو پناہ دی، ان کی پرورش کی، ان کی حفاظت کی، دین کی تبلیغ جب کر رہے تھے رسول اسلام، تو جب تمام کفاروں سے بچانے والا کوئی نہ تھا، صرف جناب ابو طالب علیہ السلام ایک اکیلے تھے۔ اور عزیزان محترم کیا کہنا جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ جو والد ہے کل ایمان مولا کائنات علی علیہ السلام کے، اور عزیزان محترم جد الائمہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، بار اماموں کے جد ہے، باپ ہے بار اماموں کے۔ اور عزیزان محترم قریش کا وہ قبیلہ کہ جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا تب مومن تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، اور جن کا نام عمران تھا، اور وہ بیٹے تھے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے۔ عزیزان محترم کیا کہنا جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ عزیزو مولا کائنات علی علیہ السلام کی کتنی زیادہ فضیلتیں، تمام فضیلتوں کو نگاہوں میں لے آئیے۔ اور عزیزان محترم آئیے صرف ایک فضیلت جو شب معراج ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی علیہ السلام کی دیکھی، وہ کیا تھی؟ دیکھا کہ آسمانوں پہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، نہ تو اس کا پہلا اونٹ دکھتا ہے نہ آخری اونٹ دکھتا ہے، بس قطار ہی قطار جا رہی ہے، نہ تو اس کا آغاز پتہ چلتا ہے، نہ انداز پتہ چلتا ہے، نہ اس کی انتہا پتہ چلتی ہے عزیزان محترم، اور اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے بھائی جبرائیل یہ کیا ہے، یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے؟ عزیزان محترم جناب جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز ہے۔ عزیزان محترم وہ بی بی کہ جس کے جہیز میں کچھ مٹی کے برتن دیے تھے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت ہی کم جہیز دیا تھا، اور وہ بھی مہر میں سے آیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہمارے اور آپ کے نبی خدا نے دیکھا یہ اونٹوں کی قطار بقطار جا رہی ہے، اور جبرائیل کہہ رہے یہ جہیز ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم ایک اونٹ اوپر سے دیکھا کھول کے تو کتاب دکھی، کتاب اٹھائی کھول کے دیکھا، کیا تھا اس میں؟ فضیلت علی علیہ السلام تھی۔ عزیزان محترم یہ ایک اونٹ پہ نہیں، اتنی بڑی قطار اونٹ کی کہ جس کا نہ تو آغاز پتہ چلے نہ انتہا پتہ چلے۔ وہ تمام کے تمام اونٹ پر جو سامان لادا گیا تھا وہ ساری کی ساری کتابیں تھی جس میں فضائل علی علیہ السلام لکھے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم یہ ہے فضیلت علی علیہ السلام۔ اور عزیزو کیا کہنا
ہمارے اور آپ کے مولا کی فضیلتوں کا کہ جسے کل ایمان کا لقب دیا نبی صادق نے، عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر منبر کی زینت ہے تو علی ہے، محراب کی زینت ہے تو علی ہے، جنگ کے میدان کی زینت ہے تو علی ہے، عدل کی مسند کی زینت ہے تو وہ علی علیہ السلام ہے، باب مدینۃ العلم ہے تو وہ علی علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم ہر شے کی زینت علی ہے، دنیا پوری اور تمام نبیوں نے بھی کہا علی علی، ہر نبی کی مشکل کو جس نے ٹالا وہ علی علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم یہاں تک کہ 11 اماموں کے باپ علی علیہ السلام ہے۔ تو آئیے یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے ان تمام فضیلتوں کو لے لو، 11 امام کے باپ علی علیہ السلام کو لے لو، تو یہاں پہ کہنا پڑے گا کہ ساری فضیلتیں علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ 11 امام کے باپ علی علیہ السلام ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام علی علیہ السلام کے بھی باپ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم آئیے ہم دیکھیں کہ جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہے کیا کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی میرے چچا خدا نیک اور صالح بندوں میں سے تھے اور ہم خداوند عالم سے ان کے لیے تمام بھلائی کے امیدوار ہیں۔ اور مولا کائنات علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ قسم خدا کی میرے آبا و اجداد اگر پوری کائنات کے لوگوں کی شفاعت کرنا چاہے تو خداوند عالم سب کو بخش دے گا، اور کہا کہ ہم ہی تو ہیں جنت اور جہنم کے بانٹنے والے۔ قسم خدا کی روز محشر میرے والد بزرگوار جناب ابو طالب علیہ السلام کا نور پنجتن اور تمام ائمہ کے نور کے سوائے تمام نیک انسانوں کے نور کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ عزیزان محترم تو یہ ہے نور جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھی داروں میں سے ہوں گے۔ اور عزیزان محترم 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ضامن و سامین ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کسی نے خط لکھا مولا کو اور کہا کہ میرے ذہن میں جو ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے جو ہے کچھ وہم آتا ہے۔ عزیزان محترم جیسے ہی اس کا یہ خط ملنا تھا ہمارے مولا رضا نے قرآن مجید کی وہ آیے مبارکہ کو جو ہے پہلے لکھا اور کہا، پھر کہا کہ اگر کوئی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں اگر کوئی شک کرے گا، ان کے ایمان کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ عزیزان محترم تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی کہنے والے کہتے ہیں عزیزان محترم وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اور عزیزان محترم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ قسم خدا کی نہ تو میرے بابا نے، نہ میرے دادا نے، نہ میرے پردادا نے، یہاں تک کہ میرے تمام آبا و اجداد جو ہے وہ تمام کے تمام جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے اور وہ جو ہے نماز پڑھنے والوں میں تھے۔ اور عزیزان محترم اتنا ہی نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکات میں لکھا ہے انہوں نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد جو ہے حضرت آدم تک جو جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام جناب عبداللہ سے لے کے جناب آدم تک وہ تمام جو ہے کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک و پاکیزہ تھے۔ اور عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد انا و علی من نور واحد۔ عزیزان محترم
ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اور عزیزان محترم آئیے آگے یہ بھی بتاتی چلو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جناب عبداللہ اور جناب مولا کائنات علی علیہ السلام کے بابا جناب ابو طالب دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ اور عزیزان محترم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ یتیم تھے اور ان کے دادا جناب عبد المطلب جو ہے ان کی پرورش کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی اور جناب عبد المطلب جو ہے ان کی وفات کا وقت قریب آیا، تب جو ہے جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بلایا، اور عزیزان محترم پھر جو ہے جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو یہ میرے بچہ محمد ہے اس کی دیکھ بھال کرے، عزیزان محترم ان کی پرورش کرے۔ تو عزیزان محترم سب نے ایک ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہترین سمجھدار ہے، آپ انہی کو کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم جب جناب عبد المطلب نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی عمر مبارک فقط 8 سال ہے ان کی جانب دیکھا اور کہا بیٹا محمد اب تمہارا دادا تمہیں روز محشر تک چھوڑ کے جانے والا ہے، تم تمہارے کون سی چچا اور کون سی پھوپھی کے ساتھ رہنا پسند کرو گے۔ عزیزان محترم کتابوں میں کھلا لکھا ہوا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت جو ہے جب 8 سال کی عمر تھی تو تمام اپنے چچا تمام پھوئی کی جانب دیکھا اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی بغل گیر ہو گئے اور ان کے سینے میں اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اور عزیزان محترم یہاں پہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے، اور جناب عبد المطلب ان کے دادا نے بھی اس وقت نبی خدا کو اپنے سینے سے لگا لیا، پیار کیا، محبت سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری امانت داری اور دیانت داری سے بہت واقف ہوں، دیکھو محمد کے لیے ایسی ہی ڈھال بن کے رہنا جیسے میں بن کے رہا ہوں۔ اور عزیزان محترم اتنا کہتے کہتے ہمارے اور آپ کے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، اور اس طرح سے ہمارے اور آپ کے نبی نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو اپنی پرورش کے لیے چنا۔ عزیزان محترم یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے اپنے چچا کو اپنی پرورش کے لیے چنا، اور کس نے چنا؟ تو اس نبی نے کہ جن کے لیے قرآن مجید میں خداوند عالم فخر سے کہتا ہے کہ میرا نبی کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ عزیزان محترم کیسا ایمان تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی تھا یہ کہ یہ جو ہے میرا صرف بھتیجا نہیں ہے بلکہ یہ ہونے والا بعثت کے روز اعلان جب کرے گا وہ نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اور عزیزان محترم اسی لیے جب ان کے گھر پہ دسترخوان سجتا تھا تو جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرے پہ تشریف نہ لے آئے، دسترخوان پہ نہ آ جائے، تب تک اپنے بچے کو کھانے کی شروعات نہیں کرنے دیتے تھے، اور کہتے تھے آنے دو میرے بھتیجے کو، ان کی وجہ سے کھانے میں برکت ہو جاتی۔ عزیزان محترم یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ایک معجزہ نما شخصیت تھے۔ اور عزیزان محترم آئیے ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام،
اور راستے میں کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایک درخت جو ہے انار کا بالکل سوکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام بیٹھے، اور جب دیکھا وہ سوکھے ہوئے درخت کو تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ابھی ہاتھ رکھا درخت پہ، ویسے ہی پورا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اوپر پھل آ گئے۔ اور عزیزان محترم، درخت کے نیچے ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں ایک بہترین انار جا کے گرا۔ وہ جیسے ہی اس کی گود میں انار گرا تو اس نے وہ اٹھایا اور کہنے لگا ابھی انار کا موسم نہیں ہے، ابھی فصل کا موسم نہیں ہے، یہ انار کیسا؟ تو عزیزان محترم، جناب ابو طالب نے اس وقت اس کے جواب میں کہا کہ جنت کے پھل جو ہے بلا فاصل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں اس پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ ایمان تھا کہ ان کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبی ہے، بلکہ اتنا خلوص، اتنا پکا یقین، اتنا ایمان جناب ابو طالب کا کہ وہ جانتے تھے کہ نبی خدا کا نام لے کر میں سوکھے ہوئے درخت کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ ہرا بھرا ہو جائیں گا، پھل آ جائیں گے۔ اور پھر کتنے جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ کہا راہب کو کہ یہ پھل جو ہے وہ عام پھل نہیں ہے، وہ جنت کا پھل ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ پہ ہمارا سلام، کیا محبت تھی آخری نبی سے، کس محبت سے نام لیا، کس یقین سے نام لیا، کس ایمان سے نبی خدا کا نام لے کر درخت پہ ہاتھ لگایا کہ جنتی درخت ہو گیا، اور اس کا پھل نہ صرف خود کھایا بلکہ راہب کو بھی کھلایا۔ عزیزان محترم، آئیے دوسرا ایک معجزہ دیکھے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ جب مکہ میں قحط پڑا، عزیزو لوگ آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آپ دعا کرو کہ بارش آ جائے، پروردگار عالم تمام دنیا میں اس کی رحمت کو رحمت کے ساتھ برسائے، الہی آمین۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام پہ کتنا بھروسہ تھا لوگوں کو، کیسا بہترین فضیلت والے انسان، جانتے تھے کہ جناب ابو طالب اتنے بلند درجہ ہے کہ جو دعا کریں گے تو خداوند عالم ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، تب تو جا کے ان کے پاس لوگ دعا منگوانے آئے تھے۔ عزیزان محترم، میرا آپ سے یہ سوال، اگر ہمیں کوئی حاجت ہو تو کیا ہم کوئی گنہگار کو کہہ سکتے ہیں، کوئی کافر کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ایمان نہ ہو، جو خدا پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو؟ نہیں، بلکہ ہم تو مومنوں میں سے بھی بلند درجہ مومن جب ہمیں دکھے کہ متقی پرہیزگار بہت زیادہ ہو، وہی اسی سے کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو۔ تو عزیزان محترم، لوگ آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم بارش کو برسائے۔ عزیزہ، جناب ابو طالب نے جواب میں کہا میں ابھی دعا نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل صبح دعا کروں گا۔ اور صبح کا جب وقت آیا، دوسرے دن جناب ابو طالب گھر سے نکلے، کیا بہترین انداز تھا ان کا، نبی خدا کے بچپنے کا عالم تھا، نبی خدا ساتھ تھے۔ آپ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر قصیدہ پڑھا، یہ محمد ہے، ایسے خوبصورت چہرے کے وارث ہے کہ اگر ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو تو دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سچائی کا ترازو ہے، صادق میزان ہے، یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، اور اگر یہ وزن کر دے تو قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت تو ہے ہی، اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے واسطے سے جو بھی دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ صادق بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ اور عزیزان محترم،
بے شک جناب ابو طالب علیہ السلام کی دعا رد نہ ہوئی ہوگی اور موسلادھار بارش برسا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو طالب نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ان کے بیٹے مولائے کائنات علی علیہ السلام ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ کسی نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ نورانی خلقت ہے، تو کس طرح سے خداوند عالم نے انہیں خلق کیا؟ تو عزیزان محترم، مولائے کائنات علی علیہ السلام کا جواب تھا کہ خداوند عالم نے جب ان کے نور کو خلق کرنا چاہا، ایک کلمہ کہا ہو گیا۔ اور عزیزان محترم، خداوند عالم کو یہ باپ اور بیٹے جناب علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے یہ جملے دونوں کے اتنے پسند آ گئے کہ قرآن مجید میں آئے مبارکہ خدا کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةً صِدْقًا وَعَدْلًا۔ عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام نے کلمہ کہا اور ابو طالب علیہ السلام نے صادق اور عادل کہا۔ تو یہ دونوں باپ اور بیٹے کی بات ایک ہی آئے مبارکہ میں قرآن مجید میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا کہنا جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ عزیزان محترم، آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی دین اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ رہتی ہے کہ جو غیر مسلم کے ہاتھ کا وہ کھانا کھائے گا تو نہ تو اس کی 40 دن نماز قبول ہوگی، نہ کوئی حاجت پوری ہوگی، نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ عزیزان محترم، نجس قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ تو وہ اگر آج کا مسلمان کوئی کافر کے ہاتھ کا کھانا کھائے تو وہ اس کے لیے حرام ہو، تو جو دین لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کیسے کافر کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے پرورش کی، جن کی گود میں بیٹھ کے جن کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے، وہ ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کتنا بلند درجہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ علی علیہ السلام کے بابا جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کا کیا کہنا ان کی پاکیزگی کا، کہ جہاں پہ نبوت بھی پروان چڑھی، جہاں پہ امامت بھی پروان چڑھی۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم ذرا خانہ کعبہ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں۔ خانہ کعبہ کو 2 نبیوں نے بنایا۔ جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے پتھر لاتے تھے اور جناب اسماعیل کے ہاتھ میں دیتے تھے، وہ جناب ابراہیم کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی۔ اور عزیزان محترم، چار معصوم تھے، 2 نبی معصوم، 2 فرشتے معصوم۔ پھر بھی جب خانہ کعبہ بن گیا، حکم پروردگار آیا کہ اسے پاک رکھو اور پاک کرو۔ عزیزان محترم، معصوم نے بنایا، پھر بھی کہا کہ اسے پاک کرو اور پاک رکھو۔ تمام مسلمان اس بات پہ متفق کہ حائضہ اور نفاس والی کوئی عورت وہاں نہیں جا سکتی، نہ تو کوئی جنابت والا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ مسجد خانہ کعبہ میں، لیکن کیا کہنا ابو طالب علیہ السلام کی پاک صلب کے نور کا اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کے پاک رحم کا، کہ جس کے بچے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن خداوند عالم نے انہیں مہمان بنایا۔ عزیزان محترم، تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں
کہ اس کے پہلے کے انبیاء جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جو پہلے کے انبیاءوں میں سے تھے، وہ فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور جناب موسیٰ کی ماں نے جب انہیں صندوق میں لٹا کر پانی کے حوالے کر دیا، وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچے، اس سے پہلے خداوند عالم کا یہ انتظام تھا کہ جناب عائشہ جیسی مومنہ کو وہاں پہ رکھا کہ جو جناب موسیٰ کی پرورش کرے۔ عزیزان محترم، تو اور جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ محل میں پہنچ گئے، دودھ پلانے والیوں کی قطار لگ گئی، لیکن جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو صرف اپنی ماں کا دودھ پیا۔ عزیزان محترم، تو جناب موسیٰ کوئی اور کافرہ کا دودھ نہ پیے بچپنے کے عالم میں، تو یہ تو فخر موسیٰ ہے، کیسے نجس غذا کھا سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ دلیل ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزگی کی۔ اور عزیزان محترم، آئیے ایک اور بات آگے کرتے چلے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ روز محشر میں اور یتیم پرور اس طرح سے نزدیک ہوں گے جس طرح سے دو انگلیاں نزدیک ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی ایک عام بچے کی، یہاں پہ مسلمان یتیم بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عام بچے کی اگر کوئی پرورش کر لے یتیم بچے کی، تو وہ نبی خدا کے پڑوس میں آ جائے، تو یہ تو خود نبی خدا یتیم تھے، ان کی پرورش کی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے، ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اور عزیزان محترم، جناب ابو طالب کا بیٹا قاسم جنت و نار ہے، جن کے بیٹے کی جو ہے حکومت ہے جنت اور جہنم دونوں، جن کے پوتے جوانان جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ اور عزیزان محترم، جس بھتیجے کی جنہوں نے پرورش کی، دین اسلام کی تبلیغ میں جن کی مدد کی، جن کی حفاظت کی، وہ بھتیجا تمام انبیاء کا سردار ہے۔ تو ذرا تصور کرے روز محشر جناب ابو طالب علیہ السلام کا درجہ کیا ہوگا، جنت میں ان کا درجہ کیا ہوگا۔ آئیے عزیزان محترم، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لے۔ پروردگارا، تجھے واسطہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی خلوص دین کی خدمت کا، ہمیں تیرے دین کی خدمت خلوص دل سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جناب ابو طالب کی حجت خدا کو جو مدد کی، اس کا واسطہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو، ہمیں بھی جناب ابو طالب کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کی بہترین نصرت کی توفیق عنایت فرما دینا۔ ہمیں ہمارے امام کی خدمت کا موقع نصیب فرما دینا، ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے مالک مالک مالک۔ اور ہمیں ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما دے مالک۔ تجھے واسطہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو دین اسلام کی خدمت کے لیے پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی، ان تمام مصیبتوں کا واسطہ مولا کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، دھندے روزگار سب کے بند ہے مالک مالک، بیمار ہے، مصیبتوں میں ہے لوگ، تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے، قرضداروں کی قرضوں کو ادا کرا دے مالک، اور تمام کے مومن و مومنات کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ وسعت والا رزق عنایت فرما، تمام مومن و مومنات کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمدللہ علی کل نعمہ، وصلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب۔